मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम को तोहफा दिया। इसमें वफाक की कोई मुआवनत शामिल नहीं। सूबे ने तरक्याती फंड्स के 45 अरब से रिलीफ दिया। अवाम को रिलीफ देने के इकदाम पर सियासत न करें। چھوٹے بھائی نے پورے ملک میں بجلی مہنگی کی، بڑے نے پنجاب میں سستی کر دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرزیل انعام میمن کی نیوز کانفرنس، کہا حکومت پنجاب نے اشتہار دے کر بجلی میں ریلیف کے ڈھول پیٹ دیے۔ پیپلز پارٹی صوبے کا نہیں ملک کا سوچتی ہے۔ اور انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو سانحہ 9 مئی کے 12 مقدمات سے ڈسچارج کر دیا۔ بشرا بی بی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی مسترد۔ میں ایک کہاوت ہوتی ہے تھروئنگ گڈ منی آفٹر بیڈ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کام خراب کر کے اس کو درست کرنے کے لیے اور پیسے پھینکو پانی میں۔ تھروئنگ گڈ منی آفٹر بیڈ سندھ حکومت نہیں کرے گی۔ انگریزی میں کہاوت ہے کام خراب کر کے درست کرنے کے لیے مزید پیسے پانی میں پھینکو۔ ہم اس کہاوت پر عمل نہیں کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بجلی سستی کرنے کے مشورے پر جواب، کہا صدر مملکت اور بلاول بھٹو کی ہدایات کے مطابق ایسا پلان دیں گے جس سے عوام کو فائدہ ہو اور بجلی بحران ختم ہو۔ 2 مہینے کے ریلیف کے بعد تیسرے مہینے بل ڈبل ہو جائے گا۔ سندھ حکومت کو ونڈ اور سولر پاور پلانٹ لگانے سے روکنے والے اب خود سولر منصوبے کا کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے درآمدی کوئلے اور LNG پر مہنگے بجلی گھر لگائے۔ کسی نے کہا بجلی کے بلوں میں 2 ماہ کا ریلیف دینا بے وقوفی ہے۔ کیا کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا اور پروٹوکول پر پیسے خرچ کرنا بے وقوفی نہیں؟ چاہتی ہوں ریلیف پورے ملک کے لوگوں کو ملے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تنقید کرنے والوں کو جواب دے دیا، کہا ریلیف شارٹ ٹرم نہیں، 2 ماہ بعد سولر کا بہت بڑا منصوبہ لا رہے ہیں جو بھاری بلوں سے نجات دے گا۔ وفاری کا شرجیل میمن کو جواب، کہا سندھ میں 16 سال سے حکومت آپ کی ہے، مریم نواز کی نہیں۔ پی پنجاب کے عوام سے اس قدر تعصب کا مظاہرہ کرے گی، یہ سوچا نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی تحریک انصاف کی بی ٹیم کا رول کب سے ادا کرنے لگ گئی؟ تنخواہ آدمی ہے اس کی تنخواہ سے زیادہ بل آ جائے، جو کرائے پہ مکان میں رہنے والا ہو اس کے کرائے سے زیادہ بجلی کا بل آ جائے، تو ظاہر ہے اب کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہا پورے پاکستان میں کہ ان بجلی کے بلوں کو ادا کرے۔ اور آپ تماشا دیکھیے کہ یہ بات ہم تو کہہ ہی رہے ہیں، پچھلے دنوں ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو سنا، ماشاءاللہ وہ بھی یہی بات کر رہے تھے۔ تو جب یہ ممکن نہیں ہے تو آپ بل کم کیوں نہیں کرتے؟ جماعت اسلامی کا بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف 28 اگست کو ملک گیر شٹ ڈاؤن کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں تنخواہوں اور مکان کے کرائے سے زیادہ بجلی کے بل آ رہے ہیں، یہ ظلم نہیں تو کیا ہے؟ لوگ بھاری بل کہاں سے بھریں؟ وزیر اعظم اعتراف کرتے ہیں غریب آدمی بجلی کا بل ادا نہیں کر سکتا۔ ہم نے حکومت کو بتایا ہے بل کیسے کم ہوں گے۔ حکومت اپنے اخراجات میں کمی کرے، وزارتوں کی رائٹ سائزنگ کرے۔ کوئٹہ میں پریس کانفرنس میں حافظ نعیم کا کہنا تھا لاپتہ افراد کو آئین کے مطابق عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ احتجاج روکنے سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ حق دو عوام کو، حق دو بلوچستان کو تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے تو جمہوری رویہ اپنانا ہوگا۔ جمہوریت کی آڑ میں آمریت ہرگز قبول نہیں۔ خاموشی کے ساتھ ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا، سب آئی پی پیز کی بینڈ ویگن کے اوپر چڑھ گئے۔ ہماری مدد ہوئی کانٹریکٹس کے اندر رہتے ہوئے اور آئی پی پیز کو کنونس کر کے اپنے ملک کے لیے بہتری کی طرف جانا ہے۔ آئی پی پیز سے متعلق خوشخبری دیں گے۔ خاموشی سے آئی پی پیز پر کام کر رہے تھے، خبر لیک ہوئی تو سب آئی پی پیز کی وین میں سوار ہو گئے۔ آئی پی پیز پر جو کام 3 ماہ میں ہوا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا یوتھ کنونشن سے خطاب، کہا اس میں خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی دے رہے ہیں، سستی بجلی پیدا کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ توانائی کی کھپت کو پورا کرنے کے لیے نئے پلانٹس لگانا ہوں گے۔ بجلی کی بچت کے لیے پنکھے کم واٹ پر منتقل کرنا اہم ہے۔ میں نے چیف منسٹر سندھ کو خط لکھا ہے، میں نے ایک خط وزیر اعظم پاکستان کو بھی لکھا کہ وفاق ہمارے اس صوبے کے لیے نہ کچھ مختص کرے تاکہ میرے سندھ کے بے ضرر لوگ وہ مہنگی بجلی مد میں پیسے نہیں دے سکتے۔ ہمیں بھی اس صوبے میں بجلی، پانی، گیس اور اعلیٰ تعلیم دینی۔ 30 اگست 2023 کو 3 ماہ بعد 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 30 اگست 2023
गवर्नर सिंध का वजीर आजम और वजीर आला सिंध को खत। पंजाब की तरह सिंध में भी रिलीफ देने के इकदाम का मशवरा। कहा वजीर आजम से दरखास्त की है विफाक सिंध के लिए भी कुछ मुख्तस करे। मेरी और हुकूमत सिंध में कोई मुकाबलेबाजी नहीं। सदर और वजीर आजम का एतमाद हासिल है। मैं सियासी नहीं अवामी गवर्नर हूँ। गवर्नर सिंध ने बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का फिजाई मुआयना किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शाह अब्दुल लतीफ बिटाई के मजार पर हाजिरी। मजार पर चादर चढ़ाकर उर्स की तकरीबात का आगाज कर दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 रेफरेंस दायर। सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बुल्गरी ज्वेलरी सेट पर रेफरेंस दायर किया गया। रेफरेंस के मुताबिक बुशरा बीबी को ज्वेलरी सेट मई 2021 के दौरान सऊदी अरब पर दिया गया, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 7,56,61,600 पाकिस्तानी रुपए बनती है। तोशाखाना रूल्स के मुताबिक 50% देकर सेट की कीमत 3,57,65,000 रुपए बनती है। ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3,28 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। नैब ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी की गई। बानी पीटीआई ने वजारत उज़्मा के दौरान 108 तहाइफ में से 58 अपने पास रखे। अडियाला जेल से 6 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया गया। 3 खवातीन शामिल, 1 स्वीपर, सीसीटीवी की निगरानी करने वाले 3 एहलकार शामिल। मोबाइल फोन तहवील में ले लिए गए। सिक्योरिटी इदारों ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया। जराए का कहना है खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के लिए पैगाम रसानी का काम करता था। ये कहते थे कि मीम से शीन निकल जाएगी, शीन से मीम निकल जाएगी, लेकिन ये आज जो शीन से शकील खान है, या ऐन से आतिफ खान है, या हे से हम्माद अजहर हैं, जीम से जुनेद अकबर हैं, या गाफ से गंडापुर हैं, या शेर अफजल मरवत हैं, या जरताज गुल हैं, या अली मोहम्मद हैं, ये क्या से क्या निकल रहा है। असल चेयरमैन के पकड़े जाने के बाद अब खवारिज का शिराजा बिखर रहा है। हमें कहते थे कि शीन में से मीम निकलेगी, आज शीन से शकील खान या ऐन से आतिफ खान है, हे से हम्माद हैं या जीम से जुनेद। ये क्या से क्या निकल रहा है। एक हर्फ 5-5 बार आएगा, लेकिन पीटीआई के पुरजे हाथ नहीं आएंगे। वफाकी वजीर मुस्तदिक मलिक कहते हैं कि पी के बुजुर्ग कह रहे हैं वजीर आला सहूलतकार हैं, भत्ता दे रहे हैं। करप्ट लोगों का टोला आपस में लड़ पड़ा है। तमाम इदारे अपनी हद में रहें तो मसाइल कम हो सकते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कुछ इदारों का अपना सिस्टम है, वो खुद एहतसाब करते हैं। मुल्क में आगे बढ़ने के लिए सबको मिल बैठकर बैठना होगा। केपी में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है, जिम्मेदार वजीर आला है। एहतजाज और हंगामों के वाकयात पर पुलिस ने लाहौर से फरहान आसिफ को हिरासत में ले लिया। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज देने का इल्जाम है। फरहान आसिफ पाकिस्तान में एक न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। जब से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान बनाया, उस वक्त से पाकिस्तान खटक रहा है कुछ ग्लोबल कुव्वतों को। प्लीज बी अवेयर ऑफ योर एनिमीज विद इन। मिसाइली कुव्वत होना, आपकी एटमी कुव्वत होना उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। चंद महीनों की बात थी, वही जो बदमाश कुव्वतें बैठी हैं कहीं और, उन्होंने आगे फिर आपसे नेगोशिएट करना था श्रीलंका की तरह। जब से पाकिस्तान बना है कुछ आलमी कुव्वतों को खटक रहा है। उन्हें मिसाइल और एटमी ताकत वाला पाकिस्तान कबूल नहीं। वो हमसे रिवायती जंग नहीं लड़ सकते। हमें मुल्क के अंदर दुश्मनों से मोहतात रहना होगा। नायब वजीर आजम इसाक डार का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा कलमे के नाम पर बनने वाला मुल्क कभी नाकाम नहीं होगा। इस मुल्क से जो गद्दारी करता है अल्लाह पाक उससे हिसाब पूरा कर लेते हैं। मुल्क को 2 लाख करने वालों की नस्लें तबाह हो गई। औलादे नरीना का भयानक अंजाम हुआ, एक की भी फितरी मौत नहीं हुई। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायर वॉल की तनसीब के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस, पीर तक जवाब तलब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए आजकल इंटरनेट सुस्त हो गया है। इससे पहले कि हम कोई ऑर्डर जारी करें ये बताएं कि दरअसल हो क्या रहा है। इससे मुतालिक पीटीए से पूछें या वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। उसको बुलाएंगे जो मामले का इल्म रखता हो और ब्रीफ कर सके। समाअत मुलतवी।
ملک کے بیشتر علاقوں میں طوفانی بارشوں سے نظام زندگی درہم بھرہم. دادو کی تحصیل جوہی کی MNB ڈرین میں شگاف پڑ گیا. فصلیں اور مکان زیر آب. بلوچستان میں بھی سیلابی ریلوں نے 200 مکانات تباہ کر دیے. جعفر آباد میں 70 دیہات زیر آب. جنوبی پنجاب میں رود کوہی سیلابی ریلوں سے تباہی. جام پور میں مکین اور مال مویشی سیلاب میں پھنس گئے. اسلام آباد اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ بارش. F6 سپر مارکیٹ میں گاڑیوں پر درخت گر گیا. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت. عدالت نے ریمارکس دیے. سیکریٹری دفاع اور DG FIA نے کہا ہے کہ دونوں ان کے پاس نہیں ہیں. جتنے مسنگ پرسن اس حکومت میں ہو رہے ہیں اتنے ہی پچھلی حکومت میں ہو رہے تھے. کوئی ہیٹ سپیچ کرتا ہے تو اس سے قانون کے مطابق نمٹیں. ہمیں آئین اور قانون دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے. جس کو اٹھایا ہے اس پر اخراجات بھی تو آ رہے ہوں گے. اس کا کیا جواز ہے؟ امید ہے اٹارنی جنرل کی کوشش سے یہ لوگ ریکور ہوں گے. عدالت نے اظہر مشوانی کے بھائیوں سے متعلق CCTV فوٹیج طلب کر لی. سماعت جمعرات تک ملتوی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے نیدرلینڈز کی سفیر کی ملاقات. انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے باہمی تعاون بہتر بنانے کی ضرورت پر زور. محسن نقوی نے کہا انسانی اسمگلرز بہت بڑا مافیا ہے. اس سے کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا. ملاقات میں افغان مہاجرین کی دیکھ بھال کے لیے تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق. نیدرلینڈز کی سفیر نے محسن نقوی کو صدر ایشین کرکٹ کونسل کے لیے نامزدگی پر مبارکباد دی. سیکیورٹی فورسز کا مستونگ میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں کالادم BLA کے 3 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی. ISPR کے مطابق دہشت گرد ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر علی کی شہادت سمیت مختلف واقعات میں ملوث تھے. صدر آصف زرداری اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین. پاکستان کا زمین سے زمین تک مار کرنے والے شاہین 2 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ. اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے سینئر افسران اور انجینئرز نے مشاہدہ کیا. DG SPD نے کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور انجینئرز کی کارکردگی کو سراہا. صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے کامیاب تجربے پر مبارکباد دی. پاکستان کی تاریخ میں بہادری قربانی کی روشن مثال. پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا 53واں یوم شہادت. صدر آصف زرداری، مسلح افواج اور سروسز چیف کا راشد منہاس شہید کو بھرپور خراج عقیدت. 71 کی جنگ میں ملکی دفاع کے لیے راشد منہاس نے غیر متزلزل بہادری کا مظاہرہ کیا. صدر آصف زرداری نے پیغام میں کہا قوم کو راشد منہاس جیسے بہادر جوانوں پر فخر ہے. قوم شہداء کی احسان مند اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھے گی. مودی سرکار وحشی درندوں کو لگام نہ ڈال سکی. ممبئی میں 2 بچیوں کے ساتھ اسکول میں زیادتی. صفائی کرنے والے لڑکے نے 4 سال کی 2 بچیوں کو ہوس کا نشانہ بنایا. پولیس نے 3 دن بعد مقدمہ درج کیا. واقعے کے خلاف لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی. بدلہ پور ریلوے اسٹیشن پر دھرنا. مختلف شہروں میں بھی احتجاج. بھارتی سپریم کورٹ نے کولکتہ میں خاتون ڈاکٹر سے زیادتی اور قتل کو خوفناک جرم قرار دے دیا. بھارتی چیف جسٹس نے ریمارکس دیے یہ ایک کیس نہیں، بھارت میں ڈاکٹرز کی حفاظت کا مسئلہ ہے. بھارتی سپریم کورٹ کی ڈاکٹرز کی حفاظت کے لیے قومی ٹاسک فورس بنانے کی ہدایت. اسپتالوں میں ڈاکٹرز کو بہتر سہولتیں فراہم کرنے کا بھی حکم. عدالت نے CBI کو واقعے اور اس کے بعد ہنگامہ آرائی کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا. بھارتی چیف جسٹس کی ڈاکٹرز سے ہڑتال ختم کرنے کی اپیل. سماعت 22 اگست تک ملتوی. امریکی وزیر خارجہ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات. اسرائیل کا غزہ میں جنگ بندی کی تجویز سے اتفاق. حماس کا اسرائیل کی نئی شرائط ماننے سے انکار. کہا بین الاقوامی برادری اسرائیل پر بائیڈن کی جانب سے دی گئی تجویز پر عمل درآمد کرانے کے لیے دباؤ ڈالے. مذاکرات کی آڑ میں امریکہ اسرائیل کو نسل کشی جاری رکھنے کے لیے وقت دے رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ مصر پہنچ گئے. غزہ پر اسرائیلی بمباری میں مزید 35 فلسطینی شہید. اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے خان یونس سے 6 یرغمالیوں کی لاشیں ملی ہیں. مناسب وقت پر اسرائیل کو اسماعیل ہنیہ کے قتل کی سزا دیں گے. ایرانی پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر علی فدوی کا کہنا ہے بچوں کے قتل میں ملوث اسرائیلی حکومت نے ایرانی سرزمین پر اسماعیل ہنیہ کو شہید کیا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ ناصر کنانی کہتے ہیں غزہ جنگ بندی کا اسرائیل کو جواب دینے سے کوئی تعلق نہیں.
امریکہ میں سیاسی تشدد کی گنجائش نہیں. شکاگو میں ڈیموکریٹک پارٹی کے کنونشن سے صدر بائیڈن کا خطاب. اسٹیج پر آپ دیدہ ہو گئے. خطاب میں کہا ہمارے اچھے دن آ رہے ہیں, جمہوریت غالب آئے گی. ٹرمپ 4 سال وعدے کرتے رہے, کیا کچھ نہیں. آج ٹرمپ دور کی نسبت امریکہ زیادہ محفوظ ہے. کاملا ہیرس کا 4 ستمبر کو مباحثے سے انکار. ڈونلڈ ٹرمپ برس پڑے. سوشل میڈیا پر پوسٹ میں کہا کاملا ہیرس کے اس رویے سے حیران نہیں, انہوں نے اس لیے مباحثے سے انکار کیا کیونکہ انہیں اپنا دفاع کرنا مشکل لگ رہا ہے. کاملا ہیرس منتخب ہوئی تو امریکی معیشت تباہ ہو جائے گی. پاک بنگلہ دیش ٹیسٹ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی. کپتان قومی ٹیسٹ ٹیم شان مسعود کہتے ہیں کوشش کریں گے بنگلہ دیش کے خلاف جارحانہ انداز میں کھیلے. راولپنڈی کی وکٹ سپنرز کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتی. پاکستان کی فاسٹ بالنگ مضبوط ہے. بنگلہ دیش کے کپتان نجم الحسن بھی پاکستان کے خلاف پہلی ٹیسٹ کامیابی کے لیے پرعزم. 2 میچوں کی سیریز کا پہلا مقابلہ کل سے راولپنڈی میں کھیلا جائے گا. 1 اوور میں 39 رنز. کرکٹ میں نیا ورلڈ ریکارڈ بن گیا. سموا کے بلے باز ڈیرس ملز نے T20 ورلڈ کپ ایسٹ ایشیا پیسفک کے کوالیفائنگ راؤنڈ میں کمال کر دیا. 1 ہی اوور میں 39 رنز بنا دیے. اوور میں 6 چھکے لگائے, 9 بال سے بھی رنز آئے. اور مکسڈ مارشل آرٹس چیمپئن شپ میں پاکستانی فائٹرز کی دھوم. پاکستان کے عبد المنان نے کرغزستان کے فائٹر کو شکست دے دی. عبد المنان فائٹ کے دوران حریف کھلاڑی پر حاوی رہے اور تیسرے راؤنڈ میں کامیابی حاصل کی. دوسری فائٹ میں ذیشان اکبر بھی کامیاب. کرغزستان کے فائٹر کو آؤٹ کلاس کیا.